بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اسلامی قصے چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام کے حالات زندگی پر ایک مختصر نظر۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس روح زمین پر اللہ جل شان نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا، اور ساتھ ہی اولاد آدم کو یہ اختیار دیا اچھے اعمال کا بدلہ جنت اور برے اعمال کا بدلہ دوزخ کی آگ ہوگا۔ اب ان کی مرضی ہے وہ اچھے اعمال کر کے جنت میں جائیں یا برے اعمال کر کے دوزخ۔ مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کا قصہ وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت آدم کی پیدائش کا حوالہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں، اس طرح اچھے، برے اور نرم و سخت طبیعت والے، اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ روایات حضرت موسیٰ اشعری، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تم مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیب ناک کر دے، تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی ہے اللہ اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی ہے تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی۔ حضرت جبرائیل کی طرح واقعہ بتایا، پھر اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس نے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ، سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں میں ہے۔ روایت سعدی رحمۃ اللہ بحوالہ ابن عباس و ابن مسعود، وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا، پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدے کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اہمیت جتلانے کے لیے ان کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تاکہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ بس اللہ نے ایک انسان بنایا، وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور یہ وقت در حقیقت جمعے کے دن کے برابر تھا۔ جب جسد آدم میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا میں جب اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ نے اس میں روح پھونکی تو روح ان کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہو، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے آنکھوں کے ساتھ جنت کے پھل دیکھے۔ جب روح پیٹ میں آئی تو انہیں کھانے کی طلب ہوئی تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرح جلدی کی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلدی سے پیدا ہوا ہے۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی بدبودار اور کالی بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی۔ پھر جب وہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس اس کے پاس سے گزرتا اور کہتا عظیم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ روایات حضرت ابو ہریرہ، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے ان کو رحمت کے کلمات سکھائے اور کہا تیرا رب تجھ پر رحمت کرے۔
پھر اللہ نے کہا ہے آدم اس جماعت کی طرف جا اور ان سے بات چیت کر اور کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ کہا ہے آدم یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار میری اولاد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے آدم میرا ایک ہاتھ پسند کر، اور کہا میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں، میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو پیدا ہونے والی تمام اولاد آدم کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میری عمر اس کو دے کر اس کو 100 سال پورے کرا دے۔ اللہ نے ایسا ہی کیا اور اس پر گواہ بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ نے ملک الموت کو آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں۔ فرشتے نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا ہو جا تو وہ آدم بن گیا۔ ہے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان کو دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے کے ساتھ تم آپس میں سوال کرتے رہو اور رشتے ناطے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ ہے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو قومیں اور خاندان بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم وہی عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ علم والا خبر رکھنے والا ہے۔